آپ حضرات نے بھائی انور اقبال صاحب سے بہترین لحن اور تلفظ کے ساتھ رومی کی بہترین غزلوں میں سے ایک غزل سماعت فرمائی، اور ان کا لہجہ بھی ماشاءاللہ فارسی بانو جیسا تھا۔ ہم تو ہندوستانی فارسی جانتے ہیں، ہندوستانی لہجے میں بولتے ہیں، تو سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس غزل کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں مولانا روم رحمہ اللہ کا تعارف عرض کر دوں، تاکہ متکلم کے بارے میں اگر علم ہو تو کلام کے معنی متکلم کی ذات سے متعین ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر کلام کا جو جوہر معنی اور مادہ معنویت ہوتا ہے وہ اس کا متکلم ہوتا ہے۔ تو ہر کلام کا درجہ اور اس کے معنی کی نوع اور اس کی معنویت کا معیار در اصل طے ہوتا ہے اس کے متکلم سے۔ تو مولانا روم کا اگر ظاہر ہم سب کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہی ہے، خصوصاً شاعر کی حیثیت سے مولانا کا اگر تعارف ہو جائے جس میں ان کا عارف اور عاشق ہونا بھی نظر آنے لگے، تو انشاءاللہ اس غزل کی کیفیات سے بھی اور اس غزل میں پوشیدہ معنی سے بھی ہمیں مانوس ہو کر اسے پکڑنے، سمجھنے اور اپنی تحلیل میں لینے کی کوشش کریں گے۔ تو مولانا روم وطن کے اعتبار سے افغان تھے، ہرات سے آپ کا تعلق تھا۔ تو آپ کے والد محترم جوانی میں ترکی ہجرت کر گئے تھے، قونیہ۔ تو مولانا پیدا قونیہ میں ہوئے۔ اس کے بعد مولانا نوجوانی ہی میں اپنے علاقے اور اطراف میں ایک بڑے عالم کی شہرت حاصل کر چکے تھے، یعنی ابھی نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے کہ بڑے بڑے علماء آپ سے مسائل میں رجوع کرتے تھے، اور بالکل نوجوانی ہی میں اپنے والد صاحب کا بنا کردہ مدرسہ سنبھالا، اور وہ جو چھوٹا سا مدرسہ تھا قرآن شریف کو نادرہ پڑھانے اور ترجمہ سکھانے کا، تو اس مدرسے کے محتمم بالکل نوجوانی میں مولانا بنے، اور اس مدرسے کو ترکستان کے سب سے بڑے مدارس میں سے ایک بنا دیا 2-4 برس ہی میں۔ تو یہاں تک کہ مولانا عالم کی شہرت کے منتہا تک پہنچی ہوئی حالت میں جب 40-42 برس کے ہوئے، یا بعض روایت کے مطابق 50 کے قریب ہوئے، تو ان کی ملاقات شمس تبریزی سے ہوئی رحمہ اللہ۔ تو اس ملاقات کے بارے میں قصے کہانیاں بہت ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب تک کسی چیز میں سریت نہ پیدا کر دیں اس وقت تک اس کو وقت دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو قصے کہانیاں ہیں، مطلب ایک قصہ میں بھی سنا دیتا ہوں، اب اللہ جانے سچ ہے جھوٹ ہے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مدرسے میں، حوض جو بنا تھا جہاں وضو وغیرہ جگہ تھی، وہاں بیٹھ کے یہ کچھ کتابوں کا مطالعہ وغیرہ کر رہے تھے، کتابوں کا ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ تو اس عالم میں شمس تبریزی جو بالکل مجذوب تھے، حلیے میں بھی مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ بالکل مجذوب ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو مولانا تو بہت ہی بڑے عالم تھے، ان کو کون دیتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں لینا چاہتا، ان کے حلیے وغیرہ کو دیکھ۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں ان کتابوں سے وہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ تو انہوں نے ذرا درستی سے کہا کہ تم جاؤ، میرا وقت ضائع نہ کرو،
تو انہوں نے وہ کتابیں حوض میں پھینکی۔ اب مولانا کا برا حال غم سے، صدمے سے، غصے سے کہ تم نے اتنی بڑی بڑی کتابیں جن میں خطی نسخے بھی تھے، جن کی کوئی دوسری نقل نہیں ہے، وہ تم نے پانی میں پھینک دی، اب کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ ایسا علم کس کام کا جو سفینے میں ہو سینے میں نہ ہو، یعنی جو کاغذ پر ہو اور دل میں نہ ہو۔ یہ کہنے لگے تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا تھا، تم کیا سمجھو تم یہ سب باتیں کر رہے ہو۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے ہاتھ ڈال کے وہ کود گئے حوض میں، اور حوض میں سے وہ کتابیں خشک حالت میں باہر کر دی۔ وہ مولانا حیران رہ گئے کہ یہ خود پانی میں ڈوبی ہوئی کتابیں خشک ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تم نہیں جانتے اور یہی تمہیں سکھانے آیا ہوں۔ تو خیر یہ قصہ کہانی ہے اور یہ بہت مشہور قصہ ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا، لیکن خود میرا اس پر یقین نہیں ہے اور کسی تحقیقی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ شمس تبریز ایک مجذوب تھے اور بہت زیادہ مطلب اپنا جذب دوسرے میں منتقل کرنے کی قابلیت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے، تصرف بہت تھا۔ تو وہ کسی وجہ سے مولانا ان کے حلقہ ارادت میں آ گئے اور ان کے باقاعدہ عاشق ہو گئے۔ ہمارے یہاں تصوف کی تاریخ میں دو عاشق سب سے بڑے ہیں۔ عاشق کا مطلب اپنے شیخ کا عاشق، مولانا روم اور امیر خسرو، دونوں اپنے شیخ کی محبت میں فنا تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ امیر خسرو صاحب مولانا کے بچوں جیسے ہیں، مولانا کے یہاں وہ عشق کمال پہ تھا، بہت پروڈکٹیو تھا اور بہت احساس ذمہ داری کے ساتھ بھی تھا۔ تو اس میں خیر شمس تبریز کے ساتھ یہ کچھ عرصہ رہے، انہوں نے ان کا سارا ساز و سامان خیرات کروا دیا، ان کو بازاروں میں لے لے کے بیچتے تھے، مدرسے سے بالکل لا تعلق کر دیا اور کہا کہ اپنے کو ٹھیک کرو، دوسروں کو بعد میں کرنا۔ تو خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کن کن مجاہدوں میں انہوں نے انہیں ڈالا، اور یہ مولانا نے خود اپنی ملفوظات، وہ جو کتاب ہے فی ما فی، مولانا کا نثری مجموعہ ہے، وہ مولانا کے ملفوظات ہیں، گفتگویں ہیں، تو اس میں بہت ساری تفصیل مولانا نے شمس تبریز صاحب کے نظام تربیت کے بارے میں فراہم کی ہے۔ تو ان کی تربیت کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جو آدمی اپنی نظر میں حقیر نہیں ہے وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ تو وہ ذوق ملامت انہوں نے مولانا میں پیدا کیا، اور مولانا اس ذوق ملامت کی ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی بڑی مثال ہیں، خود اپنی ذات سے بھی۔ تو یہ مولانا جو متداول علوم، فلسفے وغیرہ کے منتہی تھے، اس کے بعد علم الاحوال میں بھی انتہا درجے کا کمال حاصل کیا۔ تو اس طرح کی جامعیت ہماری روایت میں کم لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ فلسفہ، فقہ، حدیث و تفسیر اس میں انتہا درجے کا علم رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ احوال قرب، احوال عشق، کیفیات روحانی کو بھی انتہا پر پہنچ کر ایکسپیرینس کر چکے ہوں، اور صرف ایکسپیرینس نہیں کیا بلکہ اس کو اظہار کرنے کی اعلیٰ ترین قوت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ مولانا کا ادراک بھی جو ہے وہ ہماری رسائی سے باہر ہے، اور اس ادراک کا جو وہ اظہار کرتے ہیں وہ اظہار بھی بڑے بڑے شاعر کی قوت اظہار سے زیادہ ہے۔ تو مولانا کی شاعری جو ہے وہ دو حصوں میں ہے۔ دو حصوں سے مراد یہ کہ مولانا دو روایتوں کے امام ہیں شاعری میں۔ ایک روایت ہے حکیمانہ اور اخلاقی شاعری کی، جو لوگ کلاسیکل شاعری کی کیٹیگریز سے واقف ہیں وہ اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔
کہ بڑی شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے حکیمانہ اور اخلاقی۔ مولانا کی جو مثنوی ہے وہ حکیمانہ اور اخلاقی شاعری کی معراج ہے، یعنی شعر حکمت بن کر زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اس سوال کا پورا جواب ممکن نہیں ہے جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مثنوی مولانا روم۔ شعر حکمت کے منتہا کو اپنے اندر جذب کر کے پورے کمال اظہار اور حسن بیان کے ساتھ ظاہر کر سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مثنوی مولانا روم ہے، واضح نا۔ دوسری قسم ہے بڑی شاعری کی، وہ ہے عاشقانہ شاعری۔ پہلی شاعری معارف کی شاعری ہے، دوسری شاعری احوال کی شاعری ہے۔ تو مولانا معارف کی شاعری کے بھی امام ہیں۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ شعور حق کو۔ اور احوال یا عشق کسے کہتے ہیں؟ حضور حق میں رہنے کی حالت کو۔ تو شعور حق کے باب میں بھی مولانا کے برابر کا کوئی آدمی ہماری شعری روایت میں نہیں ہے۔ حضور حق سے شرابور رہنے کے احوال میں بھی دیوان شمس کے برابر کا کوئی مجموعہ ہماری شعری روایت میں نہیں ہے۔ تو ہماری بڑی شاعری کی حکیمانہ جہت ہو، اخلاقی پہلو ہو یا عاشقانہ زور ہو، ان تینوں میں انتہا پر پہنچا ہوا صرف ایک نام ہے، اور وہ ہیں مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اور یہ جو دیوان شمس ہے، یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ چاہے پوری طرح نہ سمجھ میں آئے، اس کو اگر آپ لوگ روزانہ اس کی ایک دو غزلیں کچھ بلند آواز سے پڑھ لیں تو یہ آپ کے ہونے کی سطح کو بلند کر دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ خیال کی بلندی نہیں ہے، انسان کا سب سے بڑا مقصود حال میں رفعت پیدا کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کے ہونے کی سطح کو بلند کر دے گا، آپ کو احوالی رفعت کے تجربے سے روز نئے نئے انداز سے گزارے گا۔ یہ دیوان شمس کی تاثیر ہے۔ اور ایک ضمنی نکتہ ویسے ہی کہتا ہوں کہ مطلب معلومات کی جہت سے، کہ دیوان شمس فارسی غزلیات کے سب سے زیادہ 2-3 ضخیم مجموعوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ہزاروں غزلیں ہیں، اور مولانا نے یہ غزلیں چند برسوں میں کہی ہیں جب شمس تبریز غائب ہو گئے تھے، مل نہیں رہے تھے۔ تو اس میں قدرت کلام آپ دیکھیے کہ چند برسوں میں ہزاروں غزلیں کہہ دیں، جن میں سے ہر غزل جو ہے وہ فارسی شعری روایت کی مائی باپ ہے۔ فارسی کی پوری شعری روایت جس سطح اظہار تک پہنچنے سے قاصر ہے، اس سطح اظہار پہ مولانا نے پہنچایا۔ جس جذبہ احوال سے عاری تھی، وہ جذبہ احوال مولانا نے عنایت فرمایا۔ تو اور اس کی ایک خوبی ہے اس کے کرافٹ کی کہ اس میں مقطع ہمیشہ شمس کا آتا ہے۔ اس میں ایک جگہ بھی مولانا نے اپنا نام نہیں کیا، مطلب انہوں نے شمس تبریزی بن کر یہ غزلیں کہی ہیں، لیکن مقطع میں وہ رواج کے مطابق شمس کا جب جہاں بھی نام لاتے ہیں وہاں وہ مداحی کے، تعظیم کے، عقیدت کے پہرائے میں لاتے ہیں، یعنی شمس تبریزی کو شاعر کی حیثیت سے کسی کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیتے، بلکہ ان کے نام کو نہایت تعظیم کی جگہ پر رکھ کر مقطع میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کا بہت ایک پہلو ہے۔ دوسرا جو ضمنی سے ضمنی پہلو ایسے ہی تفنن ہے، وہ مطلب لطف اندوزی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے امیر خسرو کا نام لیا، یہ 2 شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کی مدح میں آخری حد حسن کو بھی عبور کر لیا۔ جیسے امیر خسرو کا ایک مصرع ہے، اس میں گویا کسی بھی ممدوح کی شخصیت کا احاطہ ہو جاتا ہے،
کسی بھی محبوب کے جمال کا دائرہ بن جاتا ہے، کسی بھی محبوب سے جو میرے دل میں عشق موزن ہے وہ موزن عشق اپنے کمال اور اپنی منزل کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ جو امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہا، ایک مصرع ہے کہ نظام الدین اولیاء جگ اجیارو۔ اب کتنا سادہ سا مصرع ہے، لیکن منقبتی شاعری کی جو سب سے اونچائیاں ہیں ان پر پہنچا ہوا یہ مصرع ہے۔ یعنی اعلیٰ ترین منقبت کے نمونے کے طور پر یہ مصرع کوٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے شیخ کی مدح کس عشق اور کیسی تعظیم کے ساتھ کی جاتی ہے کہ نظام الدین اولیاء جگ اجیارو، کہ اے میرے شیخ دنیا کو روشن کر دو۔ تو جو سب سے بڑے فطرے ہوتے ہیں ان میں آرائش نہیں ہوتی، پیورٹی ہوتی ہے۔ تو اس مصرعے میں آرائش نہیں ہے، پیورٹی ہے، نظام الدین اولیاء جگ اجیارو۔ تو اسی طرح مولانا نے اسی دیوان میں شمس تبریزی کی جو منقبت اور مدح فرمائی ہے وہ بھی انتہا کو، اس کا ایک شعر نمونے کے طور پر سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو اپنے شیخ سے کس درجے کا عاشقانہ ہی نہیں بلکہ عارفانہ تعلق تھا۔ شمس تبریز بنورے تو در اجزائے وجود، کہ اے شمس تبریز تیرے نور کی قسم ہے کہ وجود کے تمام پارٹیکلز، وجود کے تمام اجزاء، ہم در عشق تو مومند اگر پولادن، وجود کا ایک ایک جز تیرے عشق میں پگھل کر موم ہو گیا ہے، چاہے وہ فولاد ہی کا بنا ہوا کیوں۔ یہ مطلب منقبت کی انتہا ہے۔ اور یہاں شمس تبریز جس مہارت سے استعمال کیا ہے، شمس تبریز کے یہاں دونوں مطلب صحیح ہیں۔ پہلا مطلب ہے حرارت اور روشنی بکھیرنے والا سورج، شمس تبریز، اسے ایک ترکیب سمجھ کے اگر پڑھیں، اور دوسرا مطلب ہے تبریز کے شمس یعنی شمس تبریزی، تو دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو بس سمجھ لیں کہ مولانا شمس تبریز کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ایک ایسے جوہر تعلق تک اپنے حال میں پہنچ گئے تھے جو خدا کو غیر حاضر نہیں ہونے دیتا، جو اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتا، جو اللہ کے غیاب کو بھی بندے کا حال بنا دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا درجہ ایمان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے غیاب پر یقین اور ایمان ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیاب کسی تاریک سرنگ کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک روشنی کی طرح ہو، اور اس کا غیاب میرے اندر احوال تعلق کی پیدائش کا واحد سبب بن جائے۔ یہ مولانا کو پڑھے بغیر مجھے یقین نہیں ہے کہ ان کے بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کے کلام سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا غائب ہونا ہی اس کے حاضر ہونے میں ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ تو خیر اب اس کو دیکھیے، اور اس مولانا کی غزلوں کی سب سے بڑی جو خوبی ہے فنی، وہ اس کا صوتی نظام ہے۔ مولانا آوازوں کے موجد ہیں، مطلب آوازوں میں جتنی بھی احوال خیزی اور معنی انگیزی کی صلاحیت ہو سکتی ہے وہ مولانا کے یہاں پوری طرح ایگزاسٹ ہوتی ہوئی حالت میں دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کوئی اچھی طرح ریسائٹ کرنے والے صاحب اس کو پڑھ لیں تو اس کے جو ایک صوتی بہاؤ ہے، جو اس کے معنی میں داخل ہے، وہ کم از کم سامنے آ جائے۔ تو ماشاءاللہ انور اقبال صاحب نے بہت اچھی طرح پڑھا۔ تو اب بسم اللہ کرتے ہیں اس غزل کو کہ درمیانے پردے خون عشق را گلزار ہا،
درمیانے پردے عشق را. بھائی کوئی چیز مشکل تو نہیں، مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ مشکل بات زبان سے نہ نکلے. اب میں تھوڑا سا سمجھوتا کر لوں گا کہ کچھ باتیں نہ کہوں، لیکن اس پہ پوری کوشش کروں گا کہ ہر بات کنوے ہو جائے. آپ نے پہلے کہا تھا کہ مضمون پورا باندھ دیا جائے بعد میں پھر. ہاں، درمیانے پردے خون عشق را گلزار ہا. کہ خون کے پردے کے بیچ، خون کے پردے کے پیچھے عشق کے لیے مختلف جنتیں تیار ہیں. عاشق اپنے خون میں لتھڑ کر بہار ابدی سے سیراب ہونے والی جنت کا خود نمونہ بن جاتا ہے. عاشق کو اس کی فنا اقلیم بقا میں ایک مرکز کے طور پہ لا بٹھاتی ہے. عاشق وہ ہے جو محبوب کے راستے میں پیش آ جانے والے تمام امتحانات کو محبوب تک پہنچنے کا حال بنا لیتا ہے. عاشق وہ مسافر ہے جس کا راستہ محبوب کی طرح اتنی یکسوئی کے ساتھ سیدھا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی قدم پر فنا ہو جائے تو اس کا پہلا ہی قدم منزل پر پڑتا ہے. عشق وہ راستہ ہے جہاں ہر قدم منزل پر پڑتا ہے. تو پر عاشق اپنی جان دے کر اپنے عشق کہتے ہیں محبوب پر نثار ہو جانے کا وہ جذبہ جو خواہش وصال پر بھی غالب ہو. عشق کی سچائی کا یہ مطلب غالب ہو، کیونکہ خواہش وصال عشق کو محبوب کی مرضی کے مطابق نہیں رہنے دیتی. خواہش وصال میں گویا میں غالب ہوں، میں کچھ ہوں تو خواہش وصال رکھتا ہوں نا. تو عشق کہتا ہے کہ نہ ہونے کی حالت میں محبوب کو ایکسپیرینس کرو، اس میں اپنے ہونے کی ملاوٹ نہ ہونے دو. تو پردہ خون کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اپنی فنا کے تمام درجات کو اس طرح طے کرتا ہے کہ ہر مرتبہ فنا پر وہ ایک جنت قرب حاصل کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کا ذوق حضور اتنا قوی ہوتا ہے کہ شیطان کا مادہ خلقت یعنی آگ بھی اس ذوق حضور کی جنت سے انہیں نکال نہیں سکتا. واضح نا؟ شاعری پڑھنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ دو کام پہلے کر لیے جائیں. ایک تو یہ ڈھونڈ لیا جائے کہ اس کے مرکزی الفاظ کیا ہیں. یعنی ہر شعر جو ہے نا وہ ایک کھیل کی طرح ہوتا ہے. اس کھیل کے مرکزی کرداروں کو اور ان کرداروں کے درمیان پیدا کیے جانے والے تعلق کو آپ سمجھ لیں تو شعر اپنے مفہوم اور اپنی کیفیت دونوں کو ملا کر آپ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی شعر اگر سمجھنے میں دشوار لگ رہا ہو تو اس کو اپنی متخیلہ سے، اپنی قوت خیال سے تصویر بنا کر دیکھا کریں، کیونکہ ہر لفظ تصویر بننے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے. لفظ میں 3 چیزیں ہیں اور ہر لفظ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے ہر بیان میں، ہر نیریٹو میں: آواز، معنی اور تصویر. تو تصویر بنا لینے سے اور ایکسپریس ورڈز کو پہچان لینے سے شعر کے مفہوم ہی تک آپ محدود نہیں رہتے، بلکہ شعر کے اندر جو ایک تاثر اور کیفیت کی رو چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی جذب کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. شعر بڑا بیان کوئی بھی صرف فہم نہیں کیا جاتا، جذب کیا جاتا ہے. اگر آپ بڑے بیان کو جذب کرنے کا دروازہ نہیں کھولیں گے، بڑے بیان کو اپنے اندر سرایت کر جانے کا راستہ نہیں دیں گے، تو اس کے لفظوں کے سطحی مفاہیم کو اپنے حافظے اور ذہن تک لانے میں کامیابی کے باوجود
آپ اس بیان کا مخاطب بننے کا حق ادا نہیں کریں گے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا بیان کی اصل ہے تاثیر، کہ ہر بیان ذہن سے ہوتا ہوا دل میں اگر گھر نہ کرے تو اس کا بیان ہونا ناقص ہے. تو شاعر کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ معنی کو حال بنا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ شاعری یعنی فن اظہار پر قدرت رکھتا ہو. یہ شاعروں کو ایک ایسا ایج حاصل ہے فلسفیوں پر کہ نظریات کی تبلیغ، نظریات کے انتشار اور پھیلاؤ کے لیے بڑے بڑے فلسفی شاعروں پر تکیہ کرنے، شاعروں کو اپنا آرگن بنانے پر مجبور ہوئے، کیونکہ یہ معنی کو حال بنا دیتے ہیں، یہ مفہوم کو کیفیت بنا دیتے ہیں، یہ تخیل کو تجربہ بنا دیتے ہیں. تو ہمارے مولانا میں یہ سب باتیں ناقابل گمان کمال کے ساتھ موجود ہیں. مطلب بڑی شاعری میں کمال کا کوئی ایسا عنصر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو مولانا کے یہاں پوری شان کے ساتھ کار فرما نہ ہو. اب اس کو ذرا تصویر بنا کے دیکھیے. پردے خوں یہاں بہت بامانی ترکیب ہے. پردے خوں کا مطلب یہ ہے عاشق کا موجود ہونا، عاشق کے حدود ہستی وہ فنا کی قناعتوں میں محدود ہے. یعنی عاشق وجود کا وہ شامیانہ ہے جس میں قناعتیں فنا کی. شامیانہ تو سبھی نے دیکھا ہوگا یار. تو پردے خوں کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اپنے ظاہر میں بھی فنا کے مرتبے پر ہے اور اپنے اندرونی حال کے اعتبار سے بھی وہ فانی ہو چکا ہے. تو اس اپنے ظاہر اور باطن میں عشق کی سب سے بڑی ضرورت یعنی فنائے عاشق کے آئیڈیا کو ایکچوئلائز کرنے میں اسے جتنی کامیابی ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اسے محبوب باقی کے حضور کا ایک نیا حال اور نئی معرفت میسر ہوتی چلی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ میں لا کہنے والے پر بھی وارد ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہتے ہیں کہ میں وہ عاشق اگر سچائی کے ساتھ ہو تو وہ اپنی زندگی کے دن حیات کی قوت سے طے نہیں کرتا بلکہ اپنے ایام حیات کو فنا کی تقویم پر سر کرتا ہے، فنا کے قدموں سے اپنے جادہ زندگی کو طے کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشق جو ہر سانس میں محبوب پر ایک نئے انداز فنا کے ساتھ نثار ہو رہا ہے تو اس کے ہر اسلوب فنا کے اجر میں ایک نیا حال بقا اور ایک نئی حالت حضور میسر آتی ہے. گلزار ہا کا مطلب ہے محبوب حقیقی کے قرب کے نئے نئے لامحدود احوال اور مناظر، یعنی قرب کی لامحدود جنتیں. تو عاشق جب اپنے ہونے کے جہنم میں رہنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس وقت محبوب کے قرب کی جنتیں اس کے لیے اپنے دروازے کھول. عاشقاں را با جمال عشق بے چوں کا رہا. اب عشق کو یہ دوسرے مصرے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا عشق جس کی اتنی بڑی بڑی شانیں ہیں، وہ عشق، اس عشق کا محبوب کوئی شناختی کارڈ نہیں رکھتا. اس عشق کا محبوب کسی شہر کا باشندہ نہیں ہے. اس ملک کا، اس عشق کا محبوب کسی ریاست کا شہری نہیں ہے. اس عشق کا محبوب خدا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ آمادگی کے ساتھ لائق تسلیم بنا دینا رومی کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں لیا جا سکتا. اور یہ انسانوں کے درمیان علم کے تعلق کا، ہر بامانی تعلق کا منتہا ہے کہ میں جذبے کو عقل کے لیے خوشی کے ساتھ لائق تسلیم بنا دوں. میں اپنے جذبے کو
عقل کے پیڑ کی سیرابی میں کامیابی کے ساتھ استعمال کر کے دکھاؤں، رومی کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں لیا جا سکتا۔ رومی یہ آدمی یعنی کہ انسان میں سب سے حقیقی کرسٹلائزیشن کانسیپٹ میں نہیں ہوتی، پیشن میں ہوتی ہے۔ جو چیز میرے اندر پیشن نہیں بنتی، وہ چیز چاہے افلاطون کی عقل کو مستعار لے کر اس کا کانٹینٹ بنا دی جائے، وہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ اہمیت، جس چیز کو میں اہمیت دوں گا وہ میرے اندر پیشن بن کے رہے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں احسان کو تعلیم فرمایا، طلب فرمایا، واجب قرار دیا، یعنی حضور میں رہو۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عشق کی میں نے شان بتائی ہے، اس عشق سے سرفراز ہونے والے لوگوں کا حال اور ان کا تعارف یہ ہے کہ عاشقاں را با جمال عشق بے چوں کا رہا۔ اب اس میں ایک عجیب مشکل فریز ہے، وہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ بہرحال اس مصرے کا یہ ہے کہ عاشقوں کو ذات بے چوں کے عشق میں جو جمال اور حسن پایا جاتا ہے، اس جمال اور حسن کے ساتھ مشغولیتیں ہیں۔ یعنی عاشق جس جمال پر فدا ہے، اس جمال کا کوئی تعلق عالم صورت سے نہیں ہے، اس جمال کا سرچشمہ اللہ کا غیب میں رہتے ہوئے ظاہر ہونا ہے۔ بے چوں کسے کہتے ہیں؟ محض بے چوں ایک اصطلاح ہے، ذات بے چوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری روایت میں عام استعمال ہونے والی ٹرم ہے۔ ذات بے چوں کہتے ہیں کہ جو نہ کسی عقلی حد میں محدود ہو، نہ کسی خارجی باؤنڈری میں قید ہو، مطلب نہ ٹائم اس کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہو، نہ اسپیس اسے اپنے اندر سمو سکتی ہو، نہ کوئی ہسٹری ہو اس کی، اور نہ عقل اس کے تصور کو قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہو۔ بے چوں کا مطلب ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے چوں یعنی اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عاشق اس عشق کے حاملین کا تعارف یہ ہے۔ دیکھیں اس میں ایک مشکل آئے گی، وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں نا کہ عاشقاں کا، عاشقوں کو یا عاشقوں کے لیے با جمال عشق بے چوں، ذات بے چوں کے عشق کے حسن کے ساتھ کارہا، طرح طرح کے کام ہیں، طرح طرح کے شغل ہیں، طرح طرح کی مشغولیتیں ہیں۔ کیونکہ محبوب کو ذات بے چوں کہہ دیا تو ذات بے چوں کے ساتھ جمال کی صفت کو ثابت کرنا بے چوں کہنے کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ جمال کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ظہور، اور بے چوں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منزہ ہونے کو، الباطن ہونے کو، ماورائے حواس و عقل و زمان و مکان ہونے کو، ماورائے تشبیہ ہونے کو۔ تو جمال ذات کی محضیت، ذات کی بے چونی کے ساتھ جڑنے والا وصف نہیں ہے۔ اب ایک بڑا عارف جو عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عارف بھی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس جمال پر ہم فدا ہیں اس کی نسبت ذات بے چوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کا جو جنریٹر ہے، اس کا اوریجن جو ہے وہ اس ذات بے چوں کا عشق ہے۔ آپ سمجھے نا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صوفیاء کرام کے نزدیک اپنے آپ کو ظاہر اور بیک آن مخفی رکھنے کا ایک چینل چل رہا ہے جو اللہ ہی نے خلق اور ایجاد فرمایا ہے، اس چینل کا نام ہے عشق۔ تو ہر اللہ کا عاشق دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ اس شان عشق پر فدا ہوتا ہے جو اس پل کا کام کرتی ہے، جو ہم حضور کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بندوں کو اپنے محبوب، اپنے معبود کے غیاب کو اپریشیٹ کرنے کے لائق بنا دیتی ہے۔ تو جو شخص بھی حضور کی سرشاری
اور غیاب اس سے پیدا ہونے والی تمانیت نہ رکھتا ہو، اس کا کہاں کا اللہ اور کہاں کی بندگی؟ آپ سمجھیں کہ غائب ہونا قلب کو مطمئن رکھے، حاضر ہونا روح کو سرشار رکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا دائمی حق ہے۔ اور اگر ایک سانس بھی اس شعور تعلق، اس وفور تعلق سے خالی نکل گئی تو وہ سانس تم نے ضائع کر دی، وہ سانس غفلت میں لی ہے۔ آپ سمجھیں نا، یہ ہے ایمان۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادب دیکھیے کہ جمال کی نسبت عشق بیچوں کی طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کے محبوب بھی بیچوں ہیں اور اس کے عشق میں بھی بے مثلی کی شان ہے، نہ اس کے حسن جیسا حسن کہیں ہے، نہ اس ذات جیسی ذات کوئی اور ہے۔ تو ہم عاشق لوگ جو ہیں، یہ جو شعلہ فنا میں جلتے رہنے کو جنت وصال بنا دیتے ہیں، ان کو یہ انعام اسی لیے عطا ہوا ہے کہ یہ ذات کی بے چونی کو اس کے حضور سے مجروح نہیں ہونے دیتے۔ یہ سبق ہمیں لینا چاہیے کہ اللہ کے ظہور کا اقرار کرو، اس کے غیب کو مجروح کیے بغیر۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے یہ، کہ جس نے اللہ کے غیب کا انکار نہیں کیا، اللہ اس کی مخلوق انکار کیا، اللہ پھر اس کا تصور ہے، اس کی مخلوق ہے، اور جس نے اللہ کے حضور کا انکار کیا اس نے اللہ کو جانا ہی نہیں۔ واضح ہے نا؟ یعنی اللہ کے غیب کا انکار کیا تو اللہ کو مانا نہیں، اور اللہ کے حضور کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا تو اللہ کو جانا نہیں۔ واضح ہے نہیں؟ اور جاننا اور ماننا مل کر حال بن جائے تو یہی عشق ہے۔ آپ سمجھ، جاننا اور ماننا یہ آپس میں مدغم ہو کر میرے اندر ایک حال بن جائے، مستقل حال، قلب کا پرنسپل پرسپیکٹو بن جائے تو یہی عشق ہے۔ عشق کی یہ تعریف لکھ لیجئے، قلب کا پرنسپل پرسپیکٹو، جس سے عشق قلب کے تمام احوال منسوب اور ماخوذ ہیں، وہ عشق ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اور کار ہا کا کوئی جواب ہے؟ کار فارسی میں انتہائی کثیر المعانی لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ کار کا مطلب ہے وظیفہ وجود ادا کرنا، کار کا مطلب ہے خود کو کسی پر فنا کرنا، کار کا مطلب ہے مشغول رہنا۔ مشغول رہنا کسے کہتے ہیں؟ کہ میں اپنے آپ کو اپنی فنا کے حوالے سے تو یاد آؤں، اپنے نہ ہونے کے ریفرنس سے تو میں اپنے آپ کو یاد آؤں، اپنے ہونے کے عکس کے طور پر کبھی اپنے آپ کو یاد نہ آؤں۔ جس شخص کو آدمی جس شخص کو وہ خود اپنے ہونے کے اعتبار سے یاد ہے، وہ آدمی عاشق نہیں ہو سکتا، عارف نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص بھی اپنی ریئلائزیشن میں اپنے فنا ہونے کو بنیاد بناتا ہے، وہ عاشق بھی ہو سکتا ہے، عارف بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا نفس مطلب تزکیے اور نشو و نما کی درست تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو خود پر سے کھرچتے چلے جاؤ۔ اس کے بغیر تزکیہ کہاں سے؟ تزکیہ کہتے ہیں اپنے تصور کو اور اپنے خواہش کو فنا کرنا اللہ کی مرضی اور حکم کے آگے۔ عام آدمی کا تزکیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر چلنے کی صلاحیت پیدا کرتے، خاص آدمی کا تزکیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی میں ڈھلنے کی قوت حاصل کر لے، توفیق حاصل کر لے۔ تو خیر، تو کارہا کا مطلب یہ ہے کہ یہی بس میرا سارا کام ہے، یہی میرا شغل حیات ہے، یہی میرا وظیفہ فنا ہے، یہی میری حالت بقا ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک حال میں محدود نہیں ہوں۔ وہ ہر سانس میں ایک نئی شان کے ساتھ اپنے حضور و غیاب کا ایک نیا حال مجھے عطا فرماتا رہتا ہے۔ واضح ہے نا یہ؟ اب اس میں جو اس غزل میں عشق اور عقل کا موازنہ کیا گیا ہے، عشق اور عقل کا موازنہ جو اپنی تفصیل اور نظریاتی بناوٹ کے ساتھ اقبال کے یہاں یہ روایت اپنے
اختتام اور تکمیل کو پہنچی، اس کے بانی مولانا ہے۔ مولانا نے عشق اور عقل کے درمیان، کیونکہ مولانا اعلیٰ درجے کی فلسفہ دانی کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ عقل وحی کو نہ ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ عقل ہے۔ عقل کسی بھی چیز کو اس کا تابع بن کر نہیں مانتی۔ عقل کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ ڈیفینیشن ایجاد کر کے چیزوں پر منڈ دیتی ہے، چیزوں کو اپنے تصور کے تابع لانے کے جنون میں مبتلا رہتی ہے۔ تو اس نقص کو، اس دجل کو، اس خرابی کو ہماری شعری روایت میں سب سے پہلے مولانا نے سمجھا اور بیان کیا۔ اب دیکھو بات مشکل ہونے لگی تھی تو اب اور آسان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہہ کیا رہے ہیں، عقل گوید شش جہت ہر دست و بیرون راہ نیست۔ اب یہ برا لگ رہا ہوگا ان کے پڑھنے کا، انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت اچھے لہجے میں پڑھا، گناہگار کرنے سے نہیں۔ عقل گوید شش جہت حد دست و بیرون راہ نیست، کہ عقل کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو 6 ڈائمنشنز ہیں یہی حد وجود اور حد علم ہے، یعنی یہ جو 6 ڈائمنشنز ہیں ان سے ماورائی نہ علم میں ممکن ہے نہ وجود میں ممکن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کا تو یہ فتویٰ ہے کہ ان 6 ڈائمنشنز یعنی ٹائم اور اسپیس کے آرڈر میں یہ جو 6 ڈائمنشنز پائی جاتی ہیں، ان کو پھلانگ جانا، ان کو عبور کر جانا ممکن نہیں ہے۔ ان سے باہر صرف عدم کا تصور کیا جا سکتا ہے اور باہر نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ہم ایک 6 کونے رکھنے والے گنبد وجود اور گنبد علم میں محبوس ہیں، اس گنبد سے باہر نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں ہے، یہ عقل کہتی ہے۔ اور دنیا میں پیدا ہونے والے سب سے ان معنوں میں عقل مند آدمی کا یہی قول ہے۔ یعنی کانٹ مولانا کے بہت بعد پیدا ہوا تو کانٹ یہی کہتا ہے کہ علم یعنی عقل میں میسر آنے والا علم ٹائم اور اسپیس کا پابند ہے۔ نہ وجود ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے، نہ علم ٹائم اور اسپیس کے بیریئرز کو پھلانگ سکتا ہے، یہ مجبوری ہے۔ تو مولانا نے یہ اس وقت کہا۔ تو عقل تو یہ دعوے کرتی ہے کہ زمان و مکان سے باہر نہ کوئی موجود ہے نہ کوئی معلوم ہے۔ عشق گوید راہ ہست و رفتہ من بارہا، اس مصرے کو اگر 2 مرتبہ پڑھ لینا تو واقعی پرواز کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ مطلب یہ جو زندگی کو حشرات الارض کی سطح پر محدود کر دیا گیا ہے یہ اس سے اوپر اٹھا دے گا فوراً۔ تو عشق گوید راہ ہست و رفتہ من بار، آپ اس اعتماد کو دیکھیں، عقل تو بھائی 100 میں سے 10 کو ملتی ہے، عشق 100 میں سے 100 کو ملتا ہے، اب استعمال کرو یا نہ کرو، عشق سب کو ملا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، عشق یہ نہ کہو کہ آئنسٹائن اور ہاکنز اور کانٹ یہ کہتے ہیں اس سے مرغوب نہ ہو، تمہارے اندر جو ایک طاقت دلیل چھپی ہوئی ہے اس کو عمل میں لا کے دیکھو، کیونکہ حال شعور تصورات شعور سے زیادہ بامانی ہوتا ہے۔ تو عشق حال شعور ہے، عقل تصورات شعور سے تعلق رکھتی ہے۔ کہہ رہے ہیں تم اپنے اندر ذرا سا غوطہ لگا کے دیکھو، تو مفتی اعظم وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مفتی تو قبضہ کیے ہوئے دارالافتاء پر، عقل جو ہے اصلی مفتی تو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، اس نے فتویٰ دیا ہے کہ اس 6 جہت سے باہر راہ نکلنے کا راستہ ایک تو ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے لیے وہ راستہ امپیریکل ہے، میں بار بار آ جا چکا ہوں اس راستے سے۔ آپ سمجھیں
مطلب ایک ڈیوائن ماحول ہستی، ایک الوہی سیاق و سباق وجود کو اس شان سے ثابت کرنا کہ وہ صرف ایک تصور نہیں ہے بلکہ تیرے اندر رکھی ہوئی قوت عشق کے لیے تجربی اور امپیریکل ہے، تو اس کو عمل میں تو لا کر دے۔ تو عشق کہتا ہے، عشق کسے کہتے ہیں؟ جس کی ساری قوت، یہ میری درخواست ہے کہ اس کو ذرا غور سے سنیں، عشق کہتے ہیں جس کی ساری قوت محبوب کی کشش سے پیدا ہوئی ہے۔ تو جو محبوب کا لوکیل ہوگا وہی عشق کی ڈیفینیشن ہوگا، محبوب کا لوکیل ہی اس کی باؤنڈری آف ایگزسٹنس ہے۔ تو کیونکہ محبوب ماورائے زمان و مکان ہے تو اس کی کشش عشق کو بھی ماورائے زمان و مکان لے جاتی ہے، اور کیونکہ محبوب کا امر یہ ہے کہ وصال لمحاتی ہے، فراق مستقل ہے، تو رفتہ من بارہا، لمحات وصال بار بار میں نے حاصل کیے، اور فراق کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے لوٹنے کا بھی ایکسپیرینس رکھتا ہوں۔ واضح ہے نا؟ رفتہ من بارہا، یہ کرامت اظہار ہے۔ مطلب تحقیر آپ دیکھیے کہ عشق عقل کا مسلمہ یہ ہے، اس کو رد کر رہے ہیں، اس طرح نہیں کہ عشق کہہ رہا ہے کہ میں وہ راستہ دیکھ چکا ہوں، یا یہ کہ میں ایک مرتبہ اس راستے کو طے کر چکا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں میں اس راستے پہ روزانہ آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو مطلب عشق منزل نشین مسافر ہے، عشق ایک راستے پر پوری محنت کے ساتھ چلنے والا وہ مسافر ہے جو منزل نشینی کا حال رکھتا ہے، منزل جوئی کا جذبہ نہیں، یعنی اسے منزل حاصل ہے اور اب وہ راستہ طے کر رہا ہے۔ تو یہ ہے رفتہ من بارہا۔ سبحان اللہ۔ عقل بازار جدید و تاجری آغاز کر۔ اچھا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شعر کو اور کھولو، وہ رفتہ من بارہا، اسے اور بھی کھولنا، بار بار بارہا کھولے۔ عقل بازار جدید و تاجری آغاز کر۔ آپ ذرا بھائی تصور کیجئے کہ میری کیفیت عقل کی کفالت کرنے والی بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی بلندی حال متصور ہے کہ میری کیفیات عقل کی پرورش کرنے والی قوتیں بن جائیں۔ یہ مولانا کر کے دکھاتے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا دولت ہو سکتی ہے شعور کی؟ تو دیکھیے عقل بازار جدید و تاجری آغاز کر، کہ عقل نے ایک بازار دیکھا اور وہیں اس نے دکان کرائے پہ لے کے کاروبار شروع کر دیا۔ مطلب اس نے پہلا بازار دیکھا اور اسی بازار میں اپنے کاروبار کا ٹھیا لگا لیا۔ یعنی عقل کا کام یہ ہے کہ یہ فارم کو دیکھتے ہی اس فارم میں قیام کرنے کو اپنی منزل بنا لیتی ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ راستے میں منزل کو تصور کرنے کے خبط کی مریض ہے، اس وجہ سے اسے بار بار اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے۔ عقل کا کوئی بھی موقف 150 سال سے زیادہ نہیں رہتا اسی عقل کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عادت ہے کہ یہ اس بازار کو دیکھے گی تو وہاں بھی دکان بنائے گی، پھر کوئی اور بازار نظر آ جائے گا اتفاقاً تو اپنا کاروبار شفٹ کر کے وہاں لے جاتی ہے۔ برانچ بھی کھول سکتے ہیں۔ ہاں جی، برانچ بھی کھول سکتے ہیں۔ ہاں برانچ نہیں، برانچ نہیں کھولتی، یہ پھر کسی کو پٹے پہ دے دیتی دکان اس کی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو عشق دیدہ زاں سوئے بازار او بازار ہا، سبحان اللہ۔ اس کو بس تصویر کر کے دیکھیں نا، بس اس کی تصویر میں ہی اس کے معنی ہے۔
کہ عقل نے ایک بازار دیکھا اور وہاں بس اپنا ٹھکانہ کاروبار کا بنا لیا، تجارت کا آغاز کر دیا. اور عشق جو ہے، جو عقل کے مربی اور سپروائزر کے طور پر اس کے پیچھے پیچھے ہے، اس کو دیکھ رہا ہے. عشق، عقل جس بازار میں تجارت کرتی ہے، عشق اس بازار میں قدم ہی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اصلی بازار اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور عقل کو یہ ٹامک ٹوئیا مارتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعنی حقارت سے ہنستا ہے. کہ اس مصرے کا ترجمہ یہ ہے کہ عشق دیدہ زاں سوئے بازارے ہو، عشق دیدہ، عشق نے دیکھ لیا، زاں سوئے بازارے ہو، عقل کے منتخب کردہ بازار سے ماورا، عقل کے چنے ہوئے بازار سے اس طرف، پچھلی طرف بازار. ہاں، عقل تو، عقل کی تجارت ایک بازار میں محدود رہتی ہے، اور عشق جو ہے اس کا کوئی بازار مقرر نہیں ہے. ہر بازار اس کے لیے ایک نئے بازار کا دیباچہ ہے. یعنی عقل کے لیے لین دین کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے. عشق کے لیے لین دین کا پورا عمل مسلسل رہتا ہے. لین دین کا کوئی جواب ہے. یہاں تاجری کو استعمال کرنا ایک عجیب و غریب کمال ہے کہ خود کو دو، اللہ کے قرب کو لو. خود کو دیتے جاؤ، اللہ کے مقرب بنتے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو عشق اس بازار میں تجارت کرتا ہے جہاں بیچی جانے والی چیز خود عاشق ہوتا ہے، اور جو ملنے والی قیمت ہے وہ محبوب ہوتا ہے. تو عقل بیچاری کو اس تجارت کا کیا تجربہ؟ تو اسی وجہ سے عشق کی جنس فروختنی بھی کبھی نہیں بدلتی، اور عشق کی خریداری کی قیمت بھی کبھی تبدیل نہیں ہوتی. عشق ہمیشہ خود کو بیچتا ہے اور محبوب کو حاصل کرتا ہے. واضح ہے نا؟ یہ شعر چھوڑ دیتے ہیں. ہے بسا منصور پنہاں ز اعتماد جان عشق، در کے ممبر ہا بے گفتہ بر شدہ بردار ہا. اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ یہ غزل مکمل نہیں کر پائیں گے ہم. اور کیونکہ منصور سے ذرا میری مناسبت نہیں ہے تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ مولانا کا ادب بھی مضبوط رہے. عاشقان درد کش را درد رو نہ ذوق ہا. عاشق درد کش کتنا خوبصورت فریز ہے. درد کو اپنی طرف کھینچنے والا عاشق. عاشقان درد کش را، درد کو اپنی طرف کھینچنے والے، درد کو طلب کرنے والے عاشقوں کے لیے دردرونا ذوق ہا. دردرونا ان کے باطن میں، ان کے قلب میں، ان کے اندرون میں، ان کے نفس میں. ذوق ہا، طرح طرح کے احوال حضور ہیں، طرح طرح کی کیفیات فراق ہیں. ذوق ہا، ذوق بہت کلیدی لفظ ہے. ذوق کہتے ہیں فائنل کنڈیشننگ آف بینگ کو. ذوق کا مطلب ہے وجود حال بن جائے تو ذوق ہے. یہ سمجھ لیں کہ صوفیہ کے یہاں ذوق کی اصطلاح یہ ہے کہ محبوب کا حضور میرے وجود، میرے موجود ہونے کی واحد سند اگر بن جائے تو میں ذوق ہستی رکھتا ہوں. واضح ہے نا؟